امن کی پہچان پاکستان، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر لگ گئی ہیں۔ ایک طرف تہران سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر قالیباف کی آمد ہے تو دوسری طرف واشنگٹن سے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے دو بڑے حریفوں کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کی اور اس میں پاکستان کے اس مرکزی کردار کی، جسے آج پوری دنیا نہ صرف مان رہی ہے بلکہ اس کی مکمل حمایت بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ خطے میں جس طریقے سے پاکستان قیام امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے اس کا پوری دنیا معترف ہے، اور اس وقت ہم پاکستان کی جو کوششیں ہیں، جو کردار ہے، اس کی اہمیت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم پر ہیں۔ اس وقت وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کا بڑا اہم کردار رہا، پھر ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کا بھی بڑا ہی اہم کردار ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اس کا کوئی پرامن حل نکالا جا سکے۔ جو اس وقت ایران اور امریکہ کا تنازع ہے اس کا حل نکالا جا سکے۔ تو امن کی پہچان پاکستان، دنیا بھر کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگ گئی ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تہران سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر قالیباف کی آمد ہے، جبکہ دوسری جانب واشنگٹن سے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی دنیا کے دو بڑے حریفوں کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے اس وقت، اور آج ہم یہی بات کریں گے کہ ایران امریکہ مذاکرات اس کی اور اس میں پاکستان کے اس مرکزی کردار کی، جسے آج پوری دنیا نہ صرف مان رہی ہے بلکہ اس کی مکمل حمایت بھی کر رہی ہے۔ امن کی پہچان پاکستان، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر لگ گئی ہیں، اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تہران سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر قالیباف کی آمد ہے تو دوسری جانب واشنگٹن سے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان کے دنیا کے دو بڑے حریفوں کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کی اور اس میں پاکستان کے اس مرکزی اہم کردار کی، جسے آج پوری دنیا نے نہ صرف مانا بلکہ اس کی مکمل حمایت بھی پوری دنیا کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج جو ہے اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تہران سے وزیر خارجہ عباس اراغچی، اسپیکر باقر قالیباف کی آمد ہے تو دوسری جانب واشنگٹن کی بات کریں تو واشنگٹن سے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے دو بڑے حریفوں کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کی اور اس میں پاکستان کے اس مرکزی کردار کی، جسے آج پوری دنیا نے نہ صرف مانا بلکہ اس کی حمایت بھی جاری رکھی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار، ان کا بڑا اہم کردار ہے اس میں۔ ایک طرف تہران سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر قالیباف کی آمد ہے، جبکہ دوسری جانب واشنگٹن سے نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے دو بڑے حریفوں کے درمیان پل بن کر کھڑا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کی اور اس میں پاکستان کے اس مرکزی کردار کی، جسے آج پوری دنیا نے نہ صرف مانا بلکہ اس کی مکمل حمایت بھی کری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے، ماریہ سلطان تجزیہ کار موجود ہے۔ بالکل، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی انتظامات بھی گئے ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت ساری نظریں اسلام آباد پر ہیں، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جیسے جو عام نام ہیں ان کی شمولیت کی بات ہو رہی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ بھی ایران کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ اسلام آباد میں جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، سنجیدگی کا تو آپ اندازہ اس بات سے نکال سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نہ صرف امریکہ کی جو ہے سینئر لیڈرشپ یہاں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بھی سینئر لیڈرشپ یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے وہ فل مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ کے پاس یہ خبر آتی تھی کہ بل کلنٹن یا باراک اوباما جو ہے کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان کی مسافت کریں گے، اور آج وہ وقت ہے کہ جہاں وہ اپنے مسائل کے لیے، اپنی جنگ کے لیے پاکستان کو ایک بیس کے طور پہ اور ایک آنےسٹ بیس کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی نہیں، ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کریڈٹ جاتا ہے جہاں پاکستان کو جاتا ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے امریکہ کو بھی اور ایران
کو بھی کہ اس مشکل وقت میں بھی وہ مذاکرات کے لیے نہ صرف تیار ہیں لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ اہم قدم کی لیا اور اسلام آباد ایکارڈ کے لیے جو ہے انہوں نے اس کو بنیاد رکھ کے نیگوسیشنز کے لیے وہ یہاں آج موجود ہیں. مریم فاطمہ تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم فاطمہ آپ کی جانب بڑھیں گے اور یہی سوال آپ سے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جیسے اہم ناموں کی شمولیت اس بات کی کیا عکاسی کرتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے حوالے سے کتنا سنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت مذاکرات کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے اس کا ظاہر رول جو ہے ظاہر بہت اہم ہے. پاکستان کو میں اس لیے بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ ڈپلومیسی کے الفاظ میں ایک لفظ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رائپ مومنٹ. تو پاکستان نے وہی رائپ مومنٹ جو ہے وہ کیچ کیا ہے، اور اس رائپ مومنٹ میں پاکستان نے اس ایسکیلیٹنگ کانفلکٹ کے دوران جہاں دونوں کے لیے کاسٹس آف وار دونوں پارٹیز کے لیے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، تو پاکستان نے اس کاسٹ آف وار کی جب ایسکیلیشن ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے پاکستان جو ہے وہ رول ادا کر رہا ہے ایک فیسیلیٹیٹر کا. میں میڈیٹر میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ پاکستان کا کوئی اپنا پروپوزل نہیں ہے اس میں، تو فیسیلیٹیشن اور گڈ آفیسز پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان، اور پاکستان ایک ٹرسٹڈ کریڈیبل فیسیلیٹیٹر کے طور پر ابھر کر آ رہا ہے. اب دونوں پارٹیز کے لیے کتنا اس کی اہمیت ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ وقت اس کو ہم جب رائپ مومنٹ ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے جب پارٹیز کے لیے جب اس جنگ میں رہنا بہت ایکسپینسو ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دے آر لوکنگ فار اے وے آؤٹ. تو وہ جو وے آؤٹ کا مومنٹ تھا وہ اس وقت جو ہے یو ایس کو بھی درکار تھا اور ظاہر ہے ایران کو بھی درکار تھا. ایران کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ حملے کر کے ایران کو مسلسل ڈیسیمیٹ کیا ہوا تھا اور کمزور کیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یو ایس بھی جو ہے اس کو اپنے اہداف کے حصول میں ناکامی تھی. یو ایس کا جو ایک اسٹیٹس تھا ایک سپر پاور کا اس کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے. تو فائنینشیل کاسٹ آف وار کے ساتھ ساتھ یو ایس کے لیے جو ہے ایک اس کی اسٹیٹس اور ریپوٹیشن اور گڈ ول کی بھی ایک اس کو پرائز پے کرنی پڑی ہے. اس کے انٹرنلی بہت زیادہ ڈویژنس تھیں اس سارے معاملے میں. تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یو ایس بھی جو ہے اس ساری مشکل صورتحال سے دو چار ہے اور وہ نکلنا چاہ رہا ہے. تو یہ سنجیدہ اس لیے ہے یہ صورتحال کیونکہ اس میں اس وقت نہ صرف یو ایس اور ایران ان کے بہت زیادہ مسئلے مسائل اور کاسٹ آف وار بڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایشیا کی پوری اکانومیز لنکڈ ہیں. ریجنل الائیز جو یو ایس کے ہیں ان کی اکانومیز اس وقت لنکڈ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مذاکرات جو ہے یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے تمام پارٹیز جو ہے شامل ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ میں امید بھی کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے جن شخصیات کے نام لیے ہیں وہ اہم شخصیات ہیں، اہم عہدوں پر ہیں، تو اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ یو ایس اے اس صورتحال سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کیونکہ ان کے اندر انٹرنل پریشرز بھی ہیں. اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو اسرائیل نے نیچرلی وہ اتنا نہ پاکستان کے ان سے تعلقات ہیں نہ وہ پاکستان کے اسٹیٹس کو جو ہے ایکنالج کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے انڈائریکٹلی جو ہے چونکہ ان کی بھی پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹس آئے ہیں کہ پاکستان از دا پیس بروکر، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس چیز کو جو ہے ایکنالج جو کر رہے ہیں امپلائڈلی کہ پاکستان ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے ان دس انٹائر پروسیس. صحیح. میں آپ کی جانب آؤں گا ماریہ سلطان صاحبہ. جیسا کہ مریم فاطمہ صاحبہ کہہ بھی رہی ہیں کہ ایک وے آؤٹ چاہیے تھا اس وقت دونوں کو، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایسے ہی نکل سکتا تھا کہ پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو دونوں کی فیسیلیٹیشن کر سکتا ہے اور اس وقت خطے میں امن قائم کر سکتا ہے. اس وقت پاکستان کا کردار بہت عام ہو چکا ہے، لیکن جو ڈیمانڈز ایران نے رکھی ہیں، جو 10 پوائنٹس ہیں ایران کے، وہ کتنے فیزیبل دیکھ رہی ہیں آپ، اور اس میں کس حد تک یہ پاسبلٹی ہے کہ اس پر امریکہ مان جائے گا، ایٹ لیسٹ اس میں کچھ حد تک قبولیت ہوگی امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیے یقینی طور کے اوپر ہوگی. اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کے اوپر کم و بیش جو ہے دونوں سائڈس کے اوپر ایگریمنٹ ہے. جیسے جے سی پی او سے پہلے جو ہے امریکہ کی سے بھی پہلے جو ہے تمام سینکشنز جو ایران پہ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک بین الاقوامی کنسنسس تھا. وہ یہی تھا کہ سینکشنز جو ہے بتدریج جو ہے ایران کے اوپر سے اٹھانی چاہیے. تو اس کے لحاظ سے یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ سینکشنز جو ہیں اس کے معاملات کے اوپر کچھ نرمی دیکھنے میں نظر آئے گی. دوسرا جو معاملہ ہے جو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر تجارت کھولنا چاہتے ہیں، چاہے ایران کے ساتھ یا ایران کے بغیر. اگر ایران کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس ٹول ارینجمنٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ایران کہہ رہا ہے، یا اس کے اوپر کوئی نیگوشیشنز ہوتی ہیں، تو یہ بہت اہم بات ہے. کچھ چیزیں جو ہے ظاہر ہے شاید اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہ ہو، جیسے کہ ایران کی بیلسٹک مسل پروگرام یا اس کے اوپر، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی جو پوائنٹ پرپوزلز ہیں اس کے اوپر دونوں سائڈ اس پہ کوئی زیادہ ایمفسس نہیں دے رہی ہیں. اصل مسئلہ آئے گا جو لیبنان
اور یہ جو باقی تمام علاقے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور یہ جو باقی جو آؤٹر پلیئرز ہیں اور انر پلیئرز ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی کنسنسس کچھ چیزوں کے اوپر ہوگا اور کچھ چیزوں پہ کچھ وقت درکار ہوگا. کیونکہ وقت اس لیے درکار ہے کیونکہ یہ صرف 40 دن کی جنگ کے پوائنٹس نہیں ہیں، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے تقریباً 2-3 دہائیوں سے جو مختلف قسم کے نقطہ نظر، مختلف قسم کی جو ہے ایشوز تھے، یہ ان سب کو آپ نے جمع کر دیا. ہاں جو چیز دیکھنے میں آئے گی، جو میرے خیال سے اسٹرینتھ ہوئے گی، وہ یہ ہے کہ جو ایران کی طرف سے کہا گیا کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جو ہے ایک ریزولوشن پاس کی جائے جس سے جو سینکشنز کا جو مسئلہ ہے اس کو ایک انٹرنیشنل جو ہے لیجیٹمیسی یا انٹرنیشنل گارنٹی بھی ہو. وہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر امریکہ اس کے اوپر ایکسیپٹ کرتا ہے، اور امریکہ ایکسیپٹ کرے گا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اگر امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو جو ڈالر ہے جو اس وقت بین الاقوامی آئل تجارت کا ایک طرح سے اس کا مرکز ہے، کل اگر وہ نہیں کرتا تو پھر سینکشنز لگی رہتی ہیں ایران کے اوپر، تو پھر ایران کرپٹو کرنسی میں یا یوان میں چارج کرے گا، اور اگر یوان میں چارج کرتا ہے اور کرپٹو کرنسی کے تھرو چارج کرتا ہے تو پھر جو ڈالر اور یوان کے درمیان جو بحث ہے وہ بھی اس کے درمیان آ جائے گی. لیکن اگر سینکشنز اتار دیتا ہے اور ایران جو ہے یہ جو ٹول ہے وہ ڈالرز میں کرتا ہے تو شاید اتنا زیادہ فرق نہ ہو. لیکن بہرحال یہ دوران جنگ مذاکرات ہیں تو ظاہر اعتماد کی کمی بھی ہے، جنگ کا تسلسل بھی رہے گا کچھ حد تک، اور اس کو بطور ایک پروسیس ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں سٹیپ وائز آپ کے پاس کچھ اگریمنٹس ہوں گی اور کچھ سٹیپ وائز نہیں ہوں گی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک درینہ حل اور ایک ایران کی جو ری انٹری ہے ان گلوبل افیئرز، اگر آپ اس میں سے یہ آؤٹ کم لے آتے ہیں تو یہ ریجن جو ہے ٹیک آف کر جائے گا. نہیں تو یہاں بہت بڑے مسائل ہیں، اور جو جنگ کا جو امپیکٹ ہے، یعنی کہ جو جنگ کے مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں کاسٹ ہے، وہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا. نہ امریکہ اٹھا سکے گا، نہ گلف پارٹنرز اٹھا سکیں گے، نہ ایران اٹھا سکے گا، کیونکہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ آف ہرمز کا چلنا ضروری ہے، تجارت کا بحال ہونا ضروری ہے، بین الاقوامی دنیا کی جو کانفیڈنس ہے اس خطے کے ساتھ اس کو ریسٹور کرنا ضروری ہے. ریسٹور کرنا ضروری ہے. مریم صاحبہ میں آپ کی جانب یہی پوائنٹ لے کر آؤں گا. ظاہر ہے جیسا کہ اس وقت ماریہ صاحبہ فرما بھی رہی ہیں کہ گارنٹیز بہت ضروری ہیں، شیورٹی بہت ضروری ہے. اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے کہ اس کے بعد اس میں اس جنگ کے اندر اسرائیل کا بھی ایک ہم نے دیکھا ہے کہ حصہ رہا ہے ان اٹیکس میں بھی. تو اس وقت جو لبنان کی صورتحال ہے اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کیا تھا جے ڈی وینس نے اس صورتحال کو. ظاہر ہے کیونکہ ہم اس وقت پورے خطے میں چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اس امن معاہدے کے بعد یہ کلیئرٹی آ جائے گی اور جو کوئی بائنڈنگ ہے، ڈیل بائنڈنگ ہے، وہ بھی ہو سکے گی؟ جی دیکھیے، کبھی بھی جب مذاکرات سٹارٹ ہوتے ہیں تو ایک پیس پروسیس کی طرف جو ہے بڑھنے کے لیے ایک نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں سب کو سمجھنا پڑے گا کہ مذاکرات کے پروسیس میں ہمیشہ جو ہے کچھ اپروچز ہوتی ہیں ٹورڈز نیگوسیشن. اس میں ہارڈ لائنرز بھی ہوتے ہیں، ماڈریٹس بھی ہوتے ہیں، اور فلیکسیبل پارٹنرز بھی ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی مذاکرات کو ڈی ریل کرنے والے بھی کچھ ایلیمنٹس اور ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کو ہم اسپوائلرز کہتے ہیں. تو اسرائیل کا رول جو ہے وہ ایک اسپوائلر کا ہے، اور اسرائیل جو ہے ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے لیبنان کے اندر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے. اور جب تک اگر میں ماضی کو دیکھوں تو دیر ہیو بین انسٹنسز ویئر یو ایس اے واز انیبل ٹو کنٹرول اسرائیل، اور اسرائیل نے بار بار نیگوسیشنز اور اس طرح کے پروسیسز کو سیبوٹیج کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یو ایس اے کو اپنے جو اس کے جو بھی جس قسم کے بھی کمپرومائزز ہیں ان کی گورنمنٹ کو اگر کرنے پڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس کمپرومائزنگ پوزیشن سے نکل کر ان کو اسرائیل کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ یہ مذاکرات کسی ایک ڈیسائزو آؤٹ کم کی طرف چلے جائے جو کہ پیس پروسیس کو سٹارٹ کر سکیں. unless and until یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ آگے جانے دے گا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کی کچھ حد تک جو ہے آبجیکٹیوز وہ اچیو ہو چکی ہیں، کیونکہ اسرائیل کا مقصد تھا ایران کو ڈیسیمیٹ کرنا، کمزور کرنا، ویکن کرنا. کافی حد تک اسرائیل نے وہ آبجیکٹیوز اچیو کر لی ہیں. اب ظاہر ہے اس کے ان آبجیکٹیوز کو اور اہداف کی حصول کے لیے اس نے امریکہ کو بھی خود ایفسین فائلز ہیں یا جو بھی ریزنز ہیں انہوں نے فورس کیا، جس کی وجہ سے امریکہ بھی اس جنگ میں آ گیا. اس ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کے پاس اتنی کلیئرٹی نہیں تھی اس سارے سچویشن کی. اسرائیل کے پاس کلیئرٹی تھی اور ایران کے پاس بھی کلیئرٹی تھی. اس لیے ان پارٹنرز نے کلیئرٹی کے ساتھ سارے اپنے جو ہے معاملات جنگ کے اندر جو ہے طے کیے، جبکہ یو ایس اے جو ہے وہ اس کو ریپوٹیشن کا بھی ڈیمیج ہوا اور فائنینشیل اور ان کے انٹرنل جو پرابلمس تھے وہ بھی بہت زیادہ ابھر آئے اس سارے معاملے کے دوران. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے اگر یو ایس کی گورنمنٹ ٹرمپ صاحب وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں رہے اسرائیل کے ساتھ
تو پھر مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائے. اور جو ایران کے ساتھ ساتھ لیبنن کے اوپر جو اس وقت بمباری ہے یا اٹیکس ہیں وہ جینوسائیڈل ہو گئی ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہو گئی ہیں, اموات ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے اسرائیل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. unless and until وہ ہوتا ہے تب تک مجھے کوئی خاص اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. اسرائیل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. مریم فاطمہ اور ماریہ سلطان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمارے کورسپونڈنٹ ٹیکا خان ثانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں بتائیں گے کہ اسلام آباد میں امریکہ ایران کے مذاکرات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. کیا صورتحال ہے, تازہ ترین اپڈیٹ دیجیے. جی بالکل, گزشتہ 3 روز سے انتظامات جو ہیں کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور اب بالکل انتظامات مکمل ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں, مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں فری کین کو بٹھانے کی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ TORs ہوں, ہر طرح کے مذاکرات جو ہیں اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اس حوالے سے چونکہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, ایکسٹرا آرڈینری اس وقت سچویشن ہے, اور اس کے حساب سے جو انفارمیشن بھی ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا سنجیدہ لیا جا رہا ہے, اور یقیناً آہستہ آہستہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تاہم اس وقت اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے وہ مکمل طور پہ سیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈیڈ ایریا اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ روٹس جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ہے, جہاں سے ڈیلیگیٹس نے آنا ہے, وفود نے آنا ہے. پاکستان نے ایک مانیٹرنگ روم وزارت داخلہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. مسلسل اسلام آباد کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. جہاں تک یقیناً مذاکرات کی بات ہے تو دونوں ممالک کی وفود جو ہیں ان کو پاکستان سب سے پہلے تو یہ مرحلہ تھا کہ فلیکسیبلٹی, اس کی صورت میں دونوں نے لچک دکھائی. پاکستان کی پہلی سفارتی کامیابی تھی کہ دونوں کو آمادہ کرنا عارضی جنگ بندی کے حوالے سے, تو وہ یقیناً لچک کا مظاہرہ کرانے میں پاکستان کامیاب ہو گیا. اس کے بعد پھر مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا انتخاب اور تاریخ کا انتخاب اور دونوں فری کین کے لیے یہاں آنا, اس کے بعد ان کا وفود کا تشکیل دینا, اس کے بعد آمادہ ہونا, یہاں ٹیمیں بھجوانا, تمام چیزیں اب تک کی جو ہے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور ہر لمحہ جو ہے وہ ایک اچھی خبر کی نوید کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو یقیناً جیسے پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کی طرف ہے, اور اسلام آباد انشاءاللہ ان کو ایک کامیاب بالکل مثبت نتائج اسلام آباد سے ضرور نکلیں گے, جس طریقے سے پاکستان دونوں فریقین کو ٹیبل ٹاکس پر لے کے آئے. ماریہ صاحبہ, میں آپ کی جانب آؤں گا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے پاکستان کے کردار کی. جب بات ہو رہی ہے پاکستان کا کردار اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ, کیونکہ پاکستان ان دونوں فریقین کو ٹیبل ٹاکس پر لے کے آیا ہے. اب پیس ٹاکس کس طرف جاتی ہیں وہ اس کے اگلا مرحلہ ہوگا, لیکن ابھی ان دونوں کا بیٹھ کر بات کرنا, اس مسئلے کو حل کرنا, پھر سیز فائر کرانا پاکستان کا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی. دیکھیے, سفارتی کامیابی جس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے, کیونکہ یہ سفارتی کامیابی نہیں ہے, یہ تاریخی کامیابی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ایک ترقی پذیر ملک, ایک علاقائی طاقت, ایک سپر پاور کو اور ایک ریجنل پاور کو, جو 40 دن تک صرف 2 طرفہ جنگ میں نہیں لیکن ملٹیپل لیولز کی جنگ کے اندر انگیج تھی, ان سب کو جو ہے ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے آئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایک حصے میں جنگ جاری ہے. اسرائیل ابھی بھی لبنان کے اوپر جنگ جاری رکھے ہوئے ہے. ایسی صورتحال میں اپنے نیگوشیٹرز کو سپورٹ کرنا, یہاں تک کہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز جو ہیں بندر عباس گئے ہیں اور وہاں سے ایرانی ڈیلیگیشن کو جو ہے اپنے حصار میں, فوجی حصار میں یہاں لے کے آئے ہیں, وہ ایک بڑی صرف آپ ان کو ٹیبل پہ لے آئے ہیں. آپ نے جو کہا ہے آپ نے وہ کر کے بھی دکھایا, اور نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ آپ نے ان ایرانی ڈیلیگیشن کو تحفظ دی ہے پاکستانی ایئر فورس کا, پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا, اور اسرائیل کو یہ بات باور کروائی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ مذاکرات کے لیے کسی صورت اگر خلل ڈالیں گے تو پاکستان اس کا رد عمل بھی دے گا, اور اس کے لیے آپ جنگی طور پہ بھی تیار ہیں. یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اگرچہ آپ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ یہاں اس وقت کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک آنیسٹ, ایک طاقتور فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, جہاں آپ نے اپنے نیگوشیٹنگ سائٹ کو یہ تحفظ دیا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد آئیں گے تو اس قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا, کیونکہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ایرانین لیڈرشپ کو حملہ مطلب ان پہ کیے گئے, اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, باقی جگہ سے. تو یہ ایک طرح سے کانفیڈنس ہے, اور دوسری طرف امریکن لیڈرشپ کا ہونا بھی اس بات کی کانفیڈنس ہے کہ وہ پاکستان یہ سب کچھ جو ہے علاقائی تحفظ کے لیے, بین الاقوامی تحفظ کے لیے, اور اس سے بھی زیادہ دنیا کی امن کے لیے ایک سنسیئر کوشش کر رہے. تو یہ ایک چھوٹا لمحہ نہیں ہے, ایک بہت بڑا لمحہ ہے, اور ایک بہت خاموش لیکن ایک بہت طاقتور میسج ہے علاقائی اور غیر علاقائیوں کے لیے کہ پاکستان ایک سپر پاور کے طور پر اس وقت کام کر رہا ہے بطور ایک
مریم فاطمہ آپ کی جانب بڑھوں گی، اور پاکستان انیشیل میڈیٹیٹر تو بن چکا ہے، ملاقات اور مذاکرات کا سلسلہ پہلے بھی جاری رہا، ہم نے دیکھا کہ عمان میں بھی ٹاکس ہوئی، لیکن اسرائیل پھر بھی سبوتاج کرتا رہا جنگ بندی کو. تو پاکستان کے لیے کتنا کروشل اور کرٹیکل ٹائم تھا یہ، اور کتنا چیلنجنگ تھا پاکستان پر کا دونوں محاذوں پر جو دونوں فریقین سے تحمل کی اپیل کرنا. اگر ہم مان لیں کہ کسی وجہ سے ڈیل نہ ہوئی تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے یا اوور آل سب کے لیے؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے. کسی بھی فیسیلیٹیٹر کے لیے، اور خاص طور پہ جس قسم کی فیسیلیٹیشن پاکستان ہے، جس قسم کی کروشل اور کرٹیکل لمحات میں جبکہ جنگ بہت زیادہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہی تھی، اور جس قسم کے ان ڈپلومیٹک قسم کے اور ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کرنے والے، اور جس قسم کی بیلیکوس لینگویج جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے استعمال کر رہے تھے اپنے ٹویٹس میں، تو اس سے جو ہے ظاہر ہے جو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ پیس کے اور کسی بھی قسم کے سیز فائر کے مجھے مشکل نظر آ رہے تھے چانسز. لیکن الحمدللہ پاکستان نے 11th آور تک، آخری دم تک، میں اس کو سمجھتی ہوں کہ دس از ویئر the runner runs till the end، کہ پاکستان نے آخر حد تک جو ہے جا کر دونوں کو کیا ہے اور ان کو جو ہے مذاکرات کی میز تک لے کے آیا ہے. میں آپ کو پھر بھی ایک پوائنٹ پہ بتا دوں یہ بات کہ پاکستان ہیز جسٹ ایورٹڈ اے کرائسس، ہیومینیٹیرین کرائسس ایورٹ کیا ہے پاکستان نے. جس قسم کی پوسچرنگ جو تھی وہ یو ایس کی طرف سے ہو رہی تھی، جس قسم کے معاملات گرما گرمی کی طرف جا رہے تھے، ظاہر سعودی عربیہ کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے تھے، اور الائڈ جو کنٹریز ہیں یو ایس کی، ان کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے تھے، اور وہاں سے بھی بار بار جو ہے پاکستان نے ان کو ریسٹرین کرایا اور اسٹیبلائزر کے طور پر کام کیا. اور پاکستان نے حد درجہ ممکن حد تک کوشش کی ہے. It's not just a ceasefire between Iran and US, it has been a ceasefire between the whole Middle East. بہت سارے ممالک کے لیے پاکستان نے جو ہے ایک ریسپائٹ اور ایک ریلیف کے پوائنٹ تک اس مذاکرات کو جو ہے سٹارٹ کرانے کا جو ایک اس لیے پاکستان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے آنریبل انٹینشنز ہیں، جو پاکستان کے جو آنیسٹی ہے، اور پاکستان نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، اٹ ہیز واکڈ the ٹاک. اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی آؤٹ کمز ہوں گے، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹیز خود بھی جو ہے وے آؤٹ چاہ رہی ہیں، دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. تو مجھے امید ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں، چاہے انہوں نے بہت زیادہ سخت قسم کی بھی شرائط رکھی ہیں، وہ جب اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کمپرومائز اور کنسیشنز کریں گے، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں گے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے کہیں بات کسی صحیح طریقے اور صحیح نہج پہ چل پڑے گی، اور کہیں پیس پروسیس سٹارٹ ہوگا. لیکن جو یہ پاکستان نے ایفرٹ کی ہے اس پوائنٹ پر آنے کے لیے، میں کہتی ہوں پاکستان ہیز ایورٹڈ اے گریو ہیومینیٹیرین کرائسس فار دس ریجن. اور اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، جتنی ہماری قیادت نے اس کے اندر اپنا ایفرٹ پٹ ان کیا ہے، اس کو کہیں بھی آپ ڈاؤن پلے نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے پاکستان ہیز ریئلی کم آؤٹ ایز اے ویری ویری ہوپ فل، آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ فیسیلیٹیٹر ان دس انٹائر سینیریو. کہ پاکستان کا یہ جو سٹارٹ تھا اس پروسیس کا، وہی بہت زیادہ کروشل تھا، وہ پاکستان نے الحمدللہ اچیو کر لیا ہے. the 11th hour of the deadline for the 6th April, that was really a very very contentious, very very sensitive اور بہت زیادہ اس وقت ٹینشن کی سچویشن تھی اس پورے خطے کے لیے. اور ساتھ ہی سعودی عربیہ کی بھی جو آئل اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر جو ہے حملے ہوئے، تو اس وقت بھی اسٹریس کی سچویشن بہت زیادہ بلند ہو چکی تھی. تو میرا خیال ہے پاکستان ہیز ریئلی گاٹ اے ڈیل فار اٹ سیلف، کہ اس نے اس خطے کے اندر جو ہے ایک اس ٹیمپرری ہی صحیح لیکن ایک ریسپائٹ جو ہے بہت ہائی ٹینشن ٹائم سے جو ہے وہ اچیو کیا ہے. بالکل آپ نے صحیح لفظ کا استعمال کیا، رائٹ موومنٹ، اور پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان کا یہ جو کردار ہے اسی کے ہم ثمرات دیکھ بھی رہے ہیں. اسلام آباد جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، اس کے جو فریقین ہیں ان کے مناظر میں ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. ابھی جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جے ڈی وینس اس وقت جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے پاکستان روانگی کے لیے وہ تیار ہیں، اور یہاں سے وہ روانہ ہوں گے پاکستان کے لیے. بڑی ٹاکس پاکستان میں، پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ ہے، اور اسی کے لیے جو فریقین ہیں ان کی روانگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. جے ڈی وینس کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ امریکی نائب صدر ہیں، ہیلی کاپٹر سے نکلے ہیں، وہ ان کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں سے وہ روانہ ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان اسی وجہ سے پوری دنیا کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ
امپورٹنس رکھتا ہے. اسلام آباد ٹاکس بہت امپورٹنس رکھتی ہیں کیونکہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے پاکستان نے بچایا ہے دنیا کو, جیسا کہ مریم صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ پاکستان کا اہم کردار اسی لیے رہا ہے کہ جنگ بندی کرائی, پاکستان نے سیز فائر کرایا اور سب پیس ٹاکس کرائے. President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں امریکی نائب صدر جیری وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں. وہ گفتگو بھی کر رہے تھے اور جیری وینس ایران سے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے. پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز. آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جیری وینس کی پاکستان روانگی ہو رہی ہے. وہ اپنے طیارے میں اس وقت بیٹھ چکے ہیں. امریکی نائب صدر جیری وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار. جیری وینس ایران سے مذاکرات میں امریکہ وفد کی قیادت کریں گے, جبکہ پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں, اسلام آباد پر ہیں. صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایت کی ہے. جیری وینس نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایت کی ہے. اس وقت کے مناظر آپ کو ٹی وی اسکرین سے اب سے کچھ دیر پہلے کے دکھا رہے ہیں کہ جیری وینس اپنے طیارے میں بیٹھنے لگے اور پاکستان کے لیے روانگی کے لیے تیار ہیں. جیری وینس ایران سے مذاکرات میں امریکہ وفد کی قیادت کریں گے. پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایت بھی کی ہے.